السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بچے ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، اب جس طرح سے ہم نے ایک پہلے پروگرام رکھا تھا، بالکل اسی طرح سے دوسرا پروگرام ہے آج ہمارا انشاءاللہ، اور اس کے اندر میں آپ کو وہی چیزیں تھوڑی سی آہستہ آہستہ کر کے آگے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا حروف حلقی کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا۔ اب میں آپ کو آج بتاؤں گا حروف حلقی کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے حروف حلقی کے مخارج، یعنی حروف حلقی کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ ہاں، حلق کے تین حصے ہیں، ایک یہ نیچے والا حصہ، یہ درمیان والا حصہ، اور اس سے اوپر یہ اوپر والا حصہ، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اس کے بعد عین ہا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ حلق کے درمیان والے حصے سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے غین خا، اس کے بعد کیا ہے؟ غین خا، خا، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے اوپر والے حصے سے۔ ہاں، تو اب آپ لوگوں نے حروف حلقی کے مخارج یاد کرنے ہیں اور یہ حروف یہیں سے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم مسلمان کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم مسلمان کیا سوچتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ آج ایک اور بات بتاؤں گا، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے یہ اجرک پہنی ہوئی ہے، یہ اجرک خود تیار ہو گئی ہے؟ یہ خود تیار ہوئی ہے؟ اس کو کسی نے بنایا ہے نا؟ جو آپ چپل پہنتے ہیں یہ خود چپل تیار ہو گئی ہے؟ نہیں، اس کو کسی نے بنایا ہے نا؟ جی ہاں۔ بالکل، اس کو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی نہ کوئی بناتا ہے تو ہمیں اور پوری دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز کا خالق ہے۔ ہاں، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں، ہم آپ کو آج دوسرا کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کیا پڑھائیں گے؟ دوسرا کلمہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ پچھلی بار ہم نے آپ کو پہلا کلمہ پڑھایا تھا، آج ہم دوسرا کلمہ پڑھائیں گے۔ پڑھیے، دوسرا کلمہ شہادت۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت معنی گواہی۔ شہادت معنی گواہی۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرا کلمہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور آج ہم آپ کو ایک دعا بھی پڑھا دیتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بتائی تھی۔ سر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جب جمائی آئے تو کیا کریں گے؟ الٹا ہاتھ یوں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ الٹا ہاتھ، الٹے ہاتھ کی پیٹھ رکھیں گے، ہے نا؟ تو ایسا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں آج ہم پڑھیں گے کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ پڑھیے،
کھانا کھانے کے بعد کی دعا کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی دوبارہ پڑھیں الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی اطعمنا أطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا من المسلمین. من المسلمین. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے یہ دعا یاد کرنی ہے، اور جس وقت بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھیں، اور جب کھانا کھا چکے ہیں آپ لوگ تو پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ دعائیں یاد رہیں. ٹھیک ہے، اور آج ہم آپ کو وضو کے بارے میں بتائیں گے. ہم لوگ ہاتھ منہ تو دھوتے ہیں نا، لیکن اگر ہم وضو کر لیں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے، وضو کر لیں تو ثواب بھی ملے گا. ٹھیک، تو چلیں آج ہم آپ کو وضو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں. کسی کو پتہ ہے؟ جی بتائیں. چلیں آج رابعہ سے پوچھ لیتے ہیں کتنے فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں وضو کے؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. تھوڑا بلند آواز سے تاکہ سب کو پتہ چل جائے. کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کونے سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. بالکل صحیح. وضو کے 4 فرائض ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا. پورے سر کا مسح کرنا نہیں بلکہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ لوگوں کو اب پتا چل گیا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں. 4 فرائض ہیں. اور یہ جب آپ لوگ چہرہ دھو لیں گے اچھی طرح سے، کونوں تک ہاتھ دھو لیں گے اور چوتھائی سر کا مسح کر لیں گے، یعنی ہاتھ گیلے کر کے سر پر یوں پھیر دیں گے نا، تو ابھی آپ لوگوں کا فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر ٹخنوں سمیت یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا یہاں پر یہ پاؤں کی، یہ ٹخنا کہلاتی ہے، یہاں تک یہ بھی دھل جائے، پورا پاؤں دھو لینا ہے تو آپ لوگوں کا وضو ہو جائے گا. آپ لوگ نیت کر لیں صرف کہ میں وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو آپ لوگوں کو ثواب بھی ملے گا وضو کرنے کا. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں صبح کو اٹھیں تو آپ لوگ وضو کی نیت کر کے ہاتھ منہ دھوئیں اور چہرہ بھی دھوئیں اور بازو بھی دھو لیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ سر کا مسح بھی کر لیں اور ٹخنے دھو لیں، پاؤں دھو لیں ٹخنوں تک، تو آپ لوگوں کا وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا. آج آپ لوگوں کو ایک اور اچھی معلومات دیتے ہیں، لیکن عجیب معلومات ہے، سن کے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. اور یہ آج آپ لوگوں کو معلومات پھر نور الدین بھائی دیں گے. جی بھائی. آج میں آپ کو دنیا کے کچھ قوانین پیش کروں گا جو بہت ہی عجیب ہیں. جی. امریکہ کے شہر واشنگٹن میں آپ بدصورت گھوڑے پر سوار ہو کر عوام کے سامنے نہیں آ سکتے کیونکہ یہ وہاں پر غیر قانونی ہے. جی. اور دوسری بات کہ آپ امریکہ میں جیب میں آئس کریم رکھ کر گھوم نہیں سکتے کیونکہ یہ قانون صرف اتوار کے دن لگایا جاتا ہے. ہاں دیکھا کتنے عجیب قانون ہیں. امریکہ میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر گھوڑا خوبصورت نہیں ہے تو پھر آپ اس پر سوار ہو کر وہاں نہیں آ سکتے جہاں پر لوگ ہوتے ہیں، ورنہ آپ پر جرمانہ ہو جائے گا. اور دوسرا قانون یہ ہے کہ آپ نے اگر آئس کریم خریدی ہے نا اتوار کے دن تو پھر آپ اس کو کھا لو، جیب میں نہیں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے جیب میں رکھی آئس کریم تو پھر آپ کو جرمانہ ہو جائے گا. یہ صرف اتوار کے دن ہوتا ہے قانون. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اتنے عجیب. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اور اچھے اچھے قوانین بتائیں گے. اب آپ لوگوں سے ہماری گزارش یہ ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان کو یاد رکھیں، گھر میں بھی جا کر بتائیں، اور گھر میں جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا بڑے بہن بھائی ہوں یا امی ابو ہی ہوں، اگر ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں تو آپ ان کو بتائیں اور ان کو یاد کروائیں. سعد بھائی پھر آپ دیکھیں کر رہے ہیں، آپ نے ہاتھ نہیں رکھا، کوشش کریں بیٹا. ٹھیک ہے، تو یہ اور میری دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے تمام سامعین کو کہ اگر ہمارا یہ آج کا تربیتی پروگرام آپ کو پسند آیا تو ضرور بالضرور اسے لائک شیئر کریں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی محفل سجائیں اپنے گھروں میں. آپ اپنے بچوں کو 10-15 منٹ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.